بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آج آپ سیرت النبی کی قسط نمبر 14 ملاحظہ فرما رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے بیان ہوا تھا کہ کن کن مشہور شخصیات، کون کون جو قریبی دوست احباب تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان کو تسلیم کیا اور ان پر ایمان لائے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب اسلام رفتہ رفتہ پھیلنے لگا، لوگ مسلمان ہوتے لیکن کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہ کرتے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھل کر کام نہ شروع کیا تھا، ابھی کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت نہ دی تھی، اور جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے اسلام کو چھپاتے اور اندر ہی اندر دین کی تبلیغ کرتے۔ جن لوگوں میں وہ ایمانداری کی بو پاتے اور کچھ حق کی طلب محسوس کرتے، بس انہی کو وہ دین کی دعوت دیتے اور قریشی سرداروں کی نظروں سے بہت بچ کر رہتے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی یا آیتیں یاد کرانی ہوتی تو بستی کے باہر نکل جاتے، نماز کا وقت ہوتا تو چھپ چھپا کر غاروں میں چلے جاتے اور وہاں اطمینان سے نماز ادا کرتے۔ پھر پرانے مسلمان نئے مسلمانوں کو حدیثیں یاد کراتے اور دین کی باتیں بتاتے۔ کسی طرح کافروں کو بھی سنگن ملی گئی، لہٰذا اب سارا بھید جاننے کی فکر ہوئی اور وہ مسلمانوں کی ٹو میں لگ گئے۔ چنانچہ بہت جلد ساری باتیں معلوم ہونے لگیں اور وہ جان گئے کہ مسلمان غاروں میں جا جا کر نمازیں پڑھتے ہیں اور باہم کوئی نیا دین سیکھتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک و بت پرستی سے روکتے ہیں۔ بتوں کی دنیا میں توحید کی آواز کتنی عجیب آواز تھی۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کا یتیم بھتیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعوت کرتا ہے، یعنی نبی و پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا وہ سب کو دین سے پھر جانے پہ ابھارتا ہے؟ کیا وہ دیوتاؤں سے بے وفائی پر اکساتا ہے؟ قومی دین سے بغاوت، آبائی دین سے عداوت؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمت ہو گئی ہے؟ ہر سو ایک ہلچل مچ گئی اور ہر طرف ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جسے دیکھیے غصے سے بےتاب تھا۔ کسی نے تو کہا محمد پر جن کا اثر ہے اور کوئی بڑی بات ہو گئی ہے ان کے ساتھ۔ کسی نے کہا اس کو نام و نمود کی ہوس ہے اور یہ تو ایک نشہ ہے جس کو زمانہ خود ہی اتار دے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ کر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق اتفاق ہی نہ سمجھا، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اس نئے دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو خیال ہوا کہ چلیں اس دین کو بھی ذرا جانچیں پرکھیں اور دیکھیں اس میں ہے کیا، ہو سکتا ہے کوئی کام کی چیز مل جائے، نقصان تو ہوگا نہیں، ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ جائزہ لیتے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں ان کو اچھائیاں نظر آئیں اور وہ مسلمان ہو جاتے۔ ابو طالب کے دل میں بھی آیا کہ چلیں بھتیجے سے ملیں اور دیکھیں اس نے کیسا دین نکالا ہے۔ ایک دن ابو طالب اس ارادے سے گھر سے نکلے، ساتھ میں علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ آئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں لخت جگر علی رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ دونوں آبادی سے بہت دور آ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو طالب نے پوچھا، بھتیجے تم نے یہ کیسا دین اپنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہی سارے نبیوں اور رسولوں کا دین ہے، دادا ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی دین رہا ہے، اللہ نے یہ دین دے کر مجھے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ چچا جان آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، میری خیر خواہی کہ آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں، آپ کے ساتھ میری سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کو اس دین کی دعوت دوں، آپ کو بھی چاہیے میری اس خواہش کو ٹھکرائیں نہیں۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے باپ دادا کے دین چھوڑنا تو میرے لیے ناممکن ہے، البتہ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہیں گی، جب تک جان میں جان ہے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر علی کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، بیٹے اس دین میں تو آ گئے لیکن اسے سمجھتے بھی ہو؟ علی رضی تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں ابا جان، میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو مانتا ہوں، رب کو خوش کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔
ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھلی باتیں ہی بتاتے ہیں، وہ جیسا کہیں ویسا ہی کیا کرو۔ ابو طالب خود تو مسلمان نہ ہوئے مگر بیٹوں کے اس لیے اسلام کو ہی پسند کیا۔ کیا اس میں بھی کوئی راز تھا؟ قریش کے ساتھ ان کا کیا انداز رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ رہا، یہ ساری باتیں سامنے آ گئیں، تبھی کوئی فیصلہ ہوگا۔ مسلمان جب نماز پڑھے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ رکوع کرتے تو یہ قہقہ لگاتے تھے، اور جب وہ سجدے کرتے تو یہ جملے چستے تھے۔ روز بروز یہ چیز بڑھتی گئی، بدماشوں نے اسے ایک ہنسی دل لگی کا سامان بنا لیا۔ مسلمان مکہ کی گھاٹیوں میں عصر اور چاشت کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ٹھیک اس وقت یہ بھی وہیں پہنچ جاتے، پھر آنکھیں مارتے، کچھ اشارے بازیاں کرتے اور پھر زور کا قہقہ لگاتے۔ اتفاق سے ایک دن مسلمانوں کو غصہ آ گیا اور جوش سے وہ بے قابو ہو گئے، پھر فریقین کے آستینیں چڑھ گئیں اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشرک کو ایسا مارا کہ کھوپڑی پھٹ گئی اور پھر خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ یہ پہلا خون تھا جو عرب میں اسلام کے لیے بہا۔ جتنا ہو سکتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں سے دور رہتے تاکہ مسلمان ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ قرآن سنانا ہوتا یا کوئی نئی وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دارالارقم میں لے کر چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہوئے 3 سال ہو گئے۔ اب ہر ایک جان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور پکڑ گئے ہیں اور ساتھی کافی بڑھ گئے ہیں۔ چنانچہ اب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلم کھلا دعوت دیں، جو کام اب تک چھپ کر کرتے تھے اب اعلانیہ کریں۔ سورہ حجر کی 94 آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم ملے کیے جائیں اور مشرکوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ اچھا ناظرین و سامعین، آج کی قسط میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگ اس وقت قسط نمبر 14 ملاحظہ فرما رہے تھے، سماعت فرما رہے تھے۔ آپ کو یہ سلسلہ اگر پسند آیا ہے تو بالکل اس سلسلے کی وجہ سے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کرنا ہے کمنٹس کیجئے، تاکہ جو بھی آپ کو نوٹیفیکیشن نئی ہماری طرف سے آئے تو آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.